حضرت آپ کے والد محترم کے نام پر مفتی عبدالحلیم فاؤنڈیشن ہے اور اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی اور مہاراشٹر میں پہلی کڑی یہ کلینک ہے. مہاراشٹر کا پہلا کلینک ممرا میں کھولا گیا ہے. یہ مفتی عبدالحلیم فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کچھ معلومات دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مفتی عبدالحلیم صاحب میرے والد جیسا بھی آپ نے بتایا ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت کا نام تھا اور تقریباً 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا. ان کے مریدین محبین مخلصین نے ان کے نام پر ایک فاؤنڈیشن مفتی عبدالحلیم چیریٹیبل ٹرسٹ جو قائم کیا اور تاکہ دیکھیں دین کی خدمات کے بہت سے طریقے ہیں, لوگوں کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں, تو ان خدمات کے طریقوں میں یعنی کہیں علم دین کی روشنی پھیلائی جاتی ہے, کہیں اور بھی دیگر کام کیے جاتے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ بیمار لوگوں کی خیر خواہی کرنا ہے. تو بیمار اب ہمارے یہاں پورے بمبئی میں, ممبرا میں اور اس ایریے میں پورے ہندوستان میں آج کل جو حالات ہیں, غربت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور لوگ پریشان حال ہے. اب چھوٹے چھوٹے مریض جب ڈاکٹر کے یہاں پہنچتے ہیں تو ان کو نہ جانے کتنی لمبی فیسیں دینی پڑتی ہے اور ان کے لیے کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ اس سے پہلے ہمارے مجاہد بھائی اور ان کے خیر خواہ حضرات ٹرسٹ چلاتے تھے اور خیر خواہی فاؤنڈیشن کے تحت وہ چلا رہے تھے. مزید ہم نے جب یہ ٹرسٹ کھولا تو ہماری بھی خواہش ہوئی کہ ہم بھی اس طرح کی کلینک پورے انڈیا میں کھولیں گے. تو الحمدللہ پہلا کلینک ہم نے اڑیسہ میں کھولا, دوسرا یہاں یہ افتتاح ہوا. ماشاءاللہ ابھی ہندوستان کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی نسیم صاحب, یہ ایسی شخصیت ہے جو ہندوستان کا اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا ادارہ ہے جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور, وہاں کے بہت بڑے مفتی ہیں, عظیم مفتی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ورثہ کا علم ہوتا ہے, علم میراث جس کو بولتے ہیں, اس کے بہت زبردست ماہر ہے. ہندوستان میں ایسی نظیر ملنا مشکل ہے جیسے حضرت ماہر ہے. تو ان کے ہاتھوں ابھی اس کلینک کا افتتاح ہوا اور امید ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے. تو ہماری یہ کوشش ہوگی, اس فاؤنڈیشن کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جن طریقوں سے ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. حضرت جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ مہاراشٹر میں آپ کے فاؤنڈیشن دوارا یہ پہلی کلینک آج یہ ممبرا میں ادگھاٹن ہوا, کیا میں جان سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مہاراشٹر میں اور کس جگہ پہ مطلب کلینک کھولنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ ابھی انشاءاللہ ہمارے تو پورے مہاراشٹر میں ہمارے ارادہ ہے. ابھی ساکی ناکا میں ہم نے جگہ دیکھنا شروع کر دیا, خیرانی روڈ کی طرف, وہاں جگہ دیکھنا شروع کر دیا ہے. امید ہے کہ عنقریب وہاں بھی اگر ہم کو جیسی جگہ مل جاتی ہے مناسب ہم وہاں بھی کھولیں گے. انشاءاللہ ناگپور میں ہمارا کھولنے کا ارادہ ہے اور بھی دیگر شہروں میں انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے ہم. جیسے ہمیں کامیابی ملتی جائے گی انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے. اور یہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے یہ اس کے علاوہ اور کون سے ایسے کام کرتی ہے سماج ہت میں؟ ابھی تو ہم نے یہ ہمارا 1.5-2 مہینہ پہلے ہی اس کا رجسٹریشن ہوا ہے اور ابھی ہم نے سب سے پہلا کام یہی شروع کیا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم شکشا میں اور بھی دیگر چیزوں میں جو ہمارے ملک کو ہمارے قوم کو جس کی ضرورت ہے اور جو شریعت و سنت کے دائرے میں ہوگا انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے. حضرت کیا کہنا چاہو گے, آج آپ کے مبارک ہاتھوں سے اس کلینک کا ادگھاٹن ہوا ہے, کیا کہنا چاہو گے اس اوسر پہ آپ؟ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کلینک کا افتتاح ہوا ہے. اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مدرسہ تو قائم کرتے ہیں لیکن مدرسے کے ساتھ ساتھ عوامی خدمت کا بھی کام کریں, تو اس کی یہ پہلی کڑی ہے. الحمدللہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ پورے ملک میں انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ دراز کریں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلینک کو کامیاب فرمائے اور جو حضرت کے یا فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کے منصوبے ہیں اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. مجاہد بھائی, مفتی عبدالحلیم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ جو کلینک کا یہاں پہ افتتاح ہوا ہے, ان کے صاحبزادے نے آج اس کا افتتاح کیا اور مفتی نسیم صاحب نے اس کا افتتاح کیا. جیسے کہ آپ نے خیر خواہی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں پر کچھ سہولتیں ہیں, تو کیا اس سے ملتی جلتی سہولتیں ہیں یا کس طرز پر آپ کلینک کو چلائیں گے اور کیا کیا یہاں پر عوامی خدمات ہوگی اس بارے میں بتائیں. دیکھیے جو مفتی عبدالحلیم فاؤنڈیشن ہے یہ نیشنل لیول پر ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے اور نیشنل لیول پر یعنی پورے ہند بھر میں پورے انڈیا میں انشاءاللہ اس کے کلینک چیریٹیبل کلینک کھولے جائیں گے. ابھی بمبئی میں جو ہم نے یہ پہلا کلینک یہاں اوپن ہوا ہے تو اس کا ریٹ یہاں پر 30 روپے رکھا ہے, یعنی
30 रुपये में एक दिन की दवाई दी जाएगी। इसके अलावा जो बाकी सहूलतें अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ जो अवेलेबल होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कम दामों में यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट वगैरह जैसे जो मामला रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी हमारा एक जगह से टाइप है, जिसके ज़रिए इंशाल्लाह हम यहाँ पर 50 से 60% तक के डिस्काउंट रेट पर इंशाल्लाह उम्मत की खैरख्वाही यहाँ पर की जाएगी। जी जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि खैरख्वाही फाउंडेशन की तरफ से और आपने माफ़ कीजिए, खैरख्वाही फाउंडेशन की तरफ से ट्रेंड चला है कि बुजुर्गान दिन के नाम पर या किसी का अगर जन्मदिन है, लोग ज़्यादातर आज गैर इस्लामी तरीका अपनाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बेहतरीन चीज़ आपने शुरुआत की कि उस दिन आप कैंप लगा लीजिए अपने घर से, तो ये ट्रेंड चल रहा है, तो इस ताल्लुक से क्या मैसेज देंगे? मतलब आदिल भाई यही होगा कि भाई एक होता है नेकी की दावत देने का तरीका, दूसरा एक होता है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का तरीका। तो जो तरीका एक ये है कि भाई अगर मैं ज़रूरतमंदों की मदद करूं, इसके बाद इसमें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कई और NGOs के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह इशरत भाई भी यहाँ मौजूद है, इसके साथ में इंशाल्लाह हमारी कई लोगों के साथ कोशिशें जारी हैं। मतलब हम यही अर्ज़ करेंगे कि भाई जो रकम आप ऐसी खर्च करते हैं जिसको खर्च करना मतलब दुरुस्त नहीं है किसी मामले में, यानी जो चाहे वो केक के मामला हो जाए या फूड्स और संदल के मामला, किसी की खैरख्वाही कर दो, किसी की खैरख्वाही कर दे, तो वही है कि भाई अगर आप अपनी तरफ से किसी की खैरख्वाही कर दें तो उसके अंदर मतलब ये हो सकता है कि लोगों की मदद हो जाए और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। जैसे ये हो सकता है जैसे किसी की बर्थडे है या एनिवर्सरी है या किसी का बरसी है या किसी की विलादत की तारीख है या कोई ऐसे स्पेशल मोमेंट है, किसी की लाइफ का कोई ख़ास दिन है, उसके अंदर अगर वो चाहे कि अपनी तरफ से मैं लोगों को खुशियाँ बांटूँ, मैं खुश हूँ तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे भी मेरी खुशी में शामिल हो, इसके अंदर वो ये कर सकता है कि भाई मैं अपनी तरफ से 100 पेशेंट का फ्री में इलाज कराऊँ। उसके अंदर जो यानी हमारे शरीयत के दायरे में खुशी भी मना ली और दुआएं भी ले ली। इससे ये होगा कि भाई उसका जो सदका है वो लोगों तक पहुँच जाएगा, लोगों की मदद भी होगी और उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि किसने उसकी मदद की। तो बस यही हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के कामों में और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंशाल्लाह इस कामों में मिलजुल कर काम करें। कल खैरख्वाही फाउंडेशन में कैंप है उलेमा कराम के लिए, उस बारे में क्या ऐलान करना चाहिए? ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारी तरफ से उलमाए किराम के लिए खिदमत है, जो उर्स आला हज़रत का मौका है। इससे पहले जो हमने ख्वाजा फ़खर के उर्स की निस्बत से किया, आशुरा की निस्बत से किया, तब उर्स आला हज़रत की निस्बत हम चाहते थे कि उलमाए किराम की खिदमत हो। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के उलमाए किराम के लिए यानी जो इमाम साहब होंगे, खादिम साहब होंगे, जो मौज़िन साहब होंगे या जो मुदर्रिस से कहीं मदरसा पढ़ाते हैं, उन सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी तरफ से फ्री कैंप उनके लिए रखा गया, जो सुबह 11 बजे से तो जो खैरख्वाही फाउंडेशन की हेड ऑफिस है वहाँ पर इंशाल्लाह ये तरकीब बनाई जाएगी और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तो उनके लिए दवाई भी फ्री होंगी, कुछ ऐसे टेस्ट है जो भी इंशाल्लाह उनके लिए फ्री किए जाएंगे।